السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. یہ قسط نمبر 8 کا پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ رات کو جیسے ہی سیو ہو جائے گا میں اپلوڈ کر دوں گی. میں پھر سے یہ بات دہرا رہی ہوں کہ یہ پوری ایپیسوڈ نہیں ہے. آپ لوگ دیکھیں گے پھر کہیں گے ہاں 12 منٹ کی ایپیسوڈ دے دی آپ نے تو ہم پہ بہت ظلم کر دیا. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ صرف ایک حصہ ہے. میں نے جلدی سیو ہو جائے سیو کرنے کی بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے تو اسی لیے میں نے اس کے 2 حصے کر دیے. رات کو 3 بجے 4 بجے 2 بجے جس وقت بھی میری دوسرا پارٹ جو ہے نا وہ سیو ہو جائے گا میں وہ اپلوڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے. تو یہ پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ جیسے ہی اپلوڈ سیو ہو جائے گا اپلوڈ کر دوں گی. سوری ٹو فمبل. آپ ناول انجوائے کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے آگاہ کریں. لائک کرنا بالکل نہ بھولیں. شکریہ. ناول رکیب الفت قسط نمبر 8. اگلی صبح اشما کی آواز شور شرابے سے کھلی. اکبر بستر پہ موجود نہ تھا. شاید یہ اسی کی آواز تھی. اشما اٹھ کر دروازے تک آئی. اس کو باہر جانے میں خوف آ رہا تھا تو اس نے دروازے کی اوٹ سے ہی باتیں سننے کی کوشش کی. انا میں آج یہ بات آخری بار کر رہا ہوں کہ اب اس حویلی میں اشما کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. وہ خون بہا میں آئی ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم انسانیت سے گر جائیں. آپ میری ماں ہیں. میں جانتا ہوں آپ کا غم بھی بڑا ہے لیکن ہم نے پہلے ہی اجاڑ دیا ہے ان سب کو, ان کے خاندان کو, ان کی سب سے قیمتی شے لے کر. وہ آج سے میرے کمرے میں رہے گی. اکبر نے ماں سے 2 ٹوک بات کی. اس کا لہجہ بلند تھا لیکن وہ برداشت سے ماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. میرے خیال میں آپ کو بابا کو سنبھالنا چاہیے. انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے. انہیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں اکبر. میں تمہاری ماں ہوں, تم میرے باپ نہیں ہو. اور رہی بات اس لڑکی کی تو تمہیں اگر اب وقت گزاری کے لیے عورتوں کی ضرورت پڑنے لگی ہے تو میں تمہاری شادی کروا دوں گی. اسے اپنے کمرے سے نکال باہر کرو. اس سے کہیں گنا بہتر, خوبصورت اور تمہارے قابل کوئی ہم پلہ لڑکی ڈھونڈوں گی تمہارے لیے. بس اسے تم میرے حوالے کر دو. انا آپ نے تو شاید مذاق سمجھ لیا ہے. میں کوئی کھلونا ہوں؟ وہ دھاڑ رہا تھا. بری طرح کے ساجدہ بیگم کی بولتی بھی کچھ دیر کے لیے بند ہو گئی. میں نے ایک لفظ کہہ دیا ہے, اب بس اس پر عمل چاہیے مجھے. یہ آخری لفظ وہ حکمیہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا. اوپر اشما کے دل میں ذرا کچھ سکون اترا تھا یہ دیکھ کر کہ کم از کم وہ اکبر کے کمرے میں محفوظ رہے گی ان ظالموں سے. لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی. وہ تو چلا گیا لیکن پیچھے ساجدہ بیگم کو اندر تک سلگا گیا. اس کے جاتے ہی وہ آواز بلند چیخنے لگی تاکہ ساری آوازیں اشما کے کان سن لیں. 2 راتوں میں غلام بنا لیا میرے بیٹے کو. ایسا کون سا رنگ دکھا دیا جو وہ ایسا دیوانہ ہو گیا ہے. حرافہ ہے ریشم, یہ بہت بڑی حرافہ. میرے فرما بردار بیٹے کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. میرے اکبر نے تو کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہ کی تھی لیکن اس آوارہ نے اسے اپنی خوبصورتی کے جال میں پھانس لیا ہے. لیکن سن لے تو, مرغے کی ماں کب تک خیر منائے گی. آخر کار آنا تو تجھے میرے ہی شکنجے میں ہے. پھر تجھے بتاؤں گی یہ آدمیوں کو رجھانا بہلانا سب بھول جائے گی.
ساجدہ بیگم نے مغالطات بکنے کے سب ریکارڈ توڑ دیے۔ ان کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بول رہی تھی، جبکہ ان کا ہر لفظ اشما کے ذہن پر اور دل پر کاری ضرب ڈال رہے تھے۔ اکبر کو ہاسپٹل جانا تھا۔ اس لڑکے کو ہوش آ گیا تھا۔ اس کے گھر والے غریب تھے، لیکن وہ لڑکا 8ویں جماعت تک پڑھا لکھا تھا۔ ابھی اس کی حالت بھی خطرے سے باہر تھی اور وہ ہوش میں بھی آ چکا تھا۔ اکبر مسکراتے ہوئے اس کے پاس پہنچا۔ کیا حال ہے لڑکے؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ اس لڑکے نے کچھ نہ بولا۔ لڑکے سے کچھ نہ بولا گیا، بس بڑی مشکلوں سے کوشش کر کے اپنے دونوں ہاتھ اکبر کے سامنے جوڑ دیے۔ شکریہ، اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ اکبر نے اس کے ہاتھ سیدھے کیے۔ اس کی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ میں تمہارا سردار ہوں، تم میرے علاقے میں رہتے ہو، میری ذمہ داری ہو تم۔ اپنے لوگوں کی خدمت کرنا۔ اس لڑکے کی ماں بھی وہیں بیٹھی تھی، روتے ہوئے دعا دینے لگی کہ سردار آپ سلامت رہیں، اللہ آپ جیسا سردار سب کو دے، جبکہ اکبر مسلسل اس کے چیک اپ میں لگا تھا۔ سب چیک کرنے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بھائی تم تو بہت جلد ٹھیک ہو کر اپنے پیروں پہ چلو گے، بس اپنا خیال رکھنا، مجھے شکایت نہ ملے کہ عبدالرحمن دوا کھانے میں یا فزیو تھراپی میں تنگ کرتا ہے۔ جو حکم سردار، عبدالرحمن نے دھیرے سے کہا اور مسکرایا، جبکہ اکبر بھی اب ہاسپٹل سے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اکبر گھر پہنچا تو گھر میں عجیب سی ویرانی ہو رہی تھی، ایسی خاموشی جیسے گھر میں کوئی ہو ہی نہ۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو اشما نماز پڑھ رہی تھی۔ اسے اس طرح صحیح حال میں دیکھ کر اسے بڑا سکون ملا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کی محبت تھی۔ اس نے سچے دل سے چاہا تھا اشما کو، لیکن جب سے اس نے اکبر سے اپنے راستے الگ کیے تھے، اکبر نے بھی اس کے ساتھ زبردستی نہ کی، بلکہ مکمل طور پر اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ لیکن ہوا وہی جو قسمت کو منظور تھا۔ اشما اکبر کی جھولی میں آ گری تھی، کسی پکے ہوئے پھل کی طرح، لیکن جن حالات میں یہ سب ہوا، یہ رشتہ اسے خوشی دینے کے بجائے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ بہرحال اسے صبح ماں کے ساتھ ہوئے سخت مکالمات پر بہت افسوس تھا۔ اس نے ان کے کمرے کا رخ کیا تاکہ ان سے معافی بھی مانگے اور انہیں مزید سمجھا کر گھر کا ماحول ٹھیک کر سکے۔ انا، بابا، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس نے کمرے کا دروازہ بجایا، پھر اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ ساجدہ بیگم منہ تک کمبل تانے لیٹی تھی۔ ان کی ہمیشہ کی یہی عادت تھی، لڑائی ہو جائے شوہر سے یا کوئی بھی بات ہو تو ایسے ہی کونے میں ناراض ہو کر بیٹھ جاتی، کھانا پینا چھوڑ دیتی۔ انا، اکبر ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے پیر جھٹک کر اکبر کا ہاتھ ہٹا دیا۔ اکبر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ انا، بات تو سنیں یار، آپ ایسے کریں گی، بات نہیں سنیں گی تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ بھی بھوکی ہیں۔ اکبر، یہاں سے جاؤ، جا کر اپنی اس بیوی کے پیروں میں بیٹھو۔ ساجدہ بیگم نے کمبل کے اٹھائے بغیر ہی اسے سنائی۔ انا، تم نہیں سنو گی، میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ اکبر نے انہیں ایموشنل بلیک میل کیا اور آخرکار وہ جھٹکے سے کمبل اٹھا کر اٹھ بیٹھی۔ بکواس مت کرو اکبر۔ وہ اکبر سے محبت کرتی تھی اور وہ جانتا تھا
اس کی ہر بات بھی ہمیشہ مانتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں یہی انہوں نے ضد لگا رکھی تھی۔ اٹھ کر بیٹھ تو گئی لیکن اکبر سے منہ پھیر لیا۔ انا، میری پیاری انا، آپ جانتی ہیں نا آپ بھوکی رہیں گی تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ منگوایا ہے کھانا میں نے، چلیں ساتھ ہی کھائیں گے۔ نہیں، جاؤ تم اپنی اس ونی کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ جس کا بھائی میرے بیٹے کو کھا گیا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ تکلیف مجھے بھی بہت ہے، لیکن آپ خود سوچیں کہ وہ لڑکی بے گناہ ہے، اس کے بھائی نے گناہ کیا ہے۔ میں اسے ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ ہم نے ان کے گھر کی بیٹی لی ہے، جو کہ میرے لحاظ سے صحیح نہیں تھا۔ میں قانونی کارروائی کرنا چاہتا تھا اور ابھی بھی میرا یہی ارادہ ہے۔ آپ اشما پر ظلم نہ کریں، میں اس کے بھائی کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ ساجدہ بیگم نے اسے خاموشی سے سنا، بولی کچھ بھی نہیں۔ وہ کچھ سوچتے رہی تھی۔ اتنے میں ملازمہ کھانے کی ٹرے لے کر آئی۔ اکبر نے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر ان کے منہ میں ڈالا تو انہوں نے کھا لیا۔ اکبر نے بھی انہی کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر تھوڑی دیر باتیں کر کے وہ اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ اشما صوفے پر بیٹھی تھی، اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی تھی۔ کیا ہوا، کھانا کیوں نہیں کھایا ابھی تک؟ آپ نہیں کھائیں گے کیا؟ اوہ، تو محترمہ انتظار کر رہی تھی ہمارا۔ اکبر مسکرایا اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹھ گیا۔ ہاں کھائیں گے، کیوں نہیں کھائیں گے؟ اس نے نوالا بنا کر اشما کے منہ میں ڈالا۔ ابھی انا کے ساتھ کھایا ہے، اب بیگم کے ساتھ کھائیں گے، پھر صبح پیٹ پکڑ کر روئیں گے، اس نے دل میں خود سے کہا اور ہنسنے لگا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اشما اس کی دلکش مسکان کو دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ ایسے ہی بس، اکبر نے پھر اسے نوالا کھلایا۔ وہ بہت خوش اور مطمئن ہو گیا تھا۔ اس کی دانست میں اب سب ٹھیک جو ہو گیا تھا۔ ماں بھی بات سمجھ گئی اور بیوی بھی راضی ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی؟ آنکھیں بند کرتے ہی ان کا خیال آ جاتا ہے، ان کا چہرہ آنکھوں کے پردے پر لہرانے لگتا ہے۔ اف، ان کا مسکراتا چہرہ۔ اشما ہاسٹل کے روم میں اپنے بستر پر لیٹی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی جس کے بارے میں نہ سوچنے کا اس نے خود سے عہد کیا تھا۔ یہ ایپیسوڈ 8 کا پارٹ 1 ہے۔ ایپیسوڈ 8 کا پارٹ 2 کنٹینیو ہے۔ اللہ حافظ۔